بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عقل مند انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اس محبت کی یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھوں، شریف ہو یا امیر، گورا ہو یا کالا، کھانے کو ملے یا نہ ملے، یہ تمنا ضرور ہوگی کہ ایک مرتبہ اللہ مجھے اپنا گھر دے. یہ ایک فطری خواہش ہر کلمہ گو بندے کے دل میں موجود ہے. یہ محبت کی دلیل ہے کہ بندہ محب ہے اور اللہ رب العزت محبوب حقیقی ہے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے. ایک دستور کی بات ہے کہ محبوب اپنے محب کی محبت کو آزماتا ہے کہ واقعی سچی محبت ہے یا یہ دودھ پینے والا مجنون ہے. اللہ رب العزت نے بھی بندے کو آزمایا. اس کے لیے پہلے اس کا مالی امتحان لیا، پھر جانی امتحان لیا. مالی امتحان تو یہ رہا کہ رجب اور شعبان کے اندر تم اپنے مال کی زکات ادا کرو. اب مومن اپنے مال کی زکات دیتا ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، تو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کر دینا یہ محبت کی دلیل ہے. آج نفسانی محبتوں والے بھی اپنے محبوب کو شاپنگ کرواتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں. مومن نے بھی اپنا پیسہ خرچ کر دیا، ثابت کر دیا اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جو ہے سب کچھ آپ کے نام پر ہم لٹا دیں. چنانچہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے اس کا بدنی امتحان لیا، جسمانی امتحان لیا. فرمایا کہ اچھا کھانا پینا اور شہری سے لے کے غروب تک تمہارے لیے منع کر دیا. اب محنت مزدوری کرنے والا گرمی کے موسم میں پسینہ بہ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہے، پیتا نہیں ہے. کیوں نہیں پی رہا؟ اللہ کی محبت غالب ہے. کھانا گھر میں پک رہا ہے، مہک آ رہی ہے، مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھتا. کیوں؟ اللہ کی محبت غالب ہے. دل میں گھر کرنے والی بیوی پاس موجود ہے، توجہ ادھر نہیں ہوتی. کیوں؟ روزہ. مومن نے یہ ثابت کر دیا کہ آقا آپ کے حکم کا غلام، جو آپ
آپ حکم دیں گے سر کو. چنانچہ 30 دن مومن نے روزے رکھ کر اس امتحان کو بھی کامیابی سے پورا کر دیا. تو اے پیپر مالی امتحان، بی پیپر جانی امتحان، اب دونوں پیپروں میں کامیاب. تو دستور ہے کہ پھر خوشی ہوتی ہے جب رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان سے اگلا دن عید کا دن بنا دیا. یہ عید کا دن مومن اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھیں کہ رمضان کی بڑی افطار پارٹی ہوتی ہے. اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام، کیونکہ اللہ کے مہمان ہو. اور اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جب مومن عید کی نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہیں روزے رکھے، تراویح پڑھی، راتوں کو جاگے، تو اسے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں. ارشاد ہوتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ، بخشے بخشا ہے، ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا. پھر قسم اٹھا کر فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اگر تم میری بات مانتے رہو گے لا اخزیکم ولا افضحکم بین اصحابی، میں تمہیں کبھی بھی کافروں اور فاسقوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دوں. اب رزلٹ اناؤنس ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہیں اور خوش ہیں. تو عام طور پر دیکھا کہ پھر گھر بلایا جاتا ہے انعام دینے کے لیے، لوگوں کو پرائز دینے کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس بلایا جاتا ہے، ملک کی سطح کا انعام ہوتا ہے. یہ عالمی سطح کا انعام تھا. اللہ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گھر کال کر لیا. اور میرے بندوں، میرے چاہنے والوں، تم نے اپنی محبتوں کے جذبے کو بالکل سچ ثابت کر دکھایا. اب آؤ میری تجلیات دیکھو، میرا گھر دیکھو، برکتیں دیکھو، رحمتیں دیکھو، اور انعام لے کر اپنی جھولیوں میں تم گھروں کو واپس لاؤ. میں تمہیں ایسا دھو دوں گا راجا کا یوم ولدت جیسے تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اس دن گناہوں سے پاک تھے، ایسے پاک کر کے میں تمہیں واپس گھر میں لوٹا دوں. ایک دوسرا انداز، محبت کا تعلق ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ محبوب کے گھر کے چکر لگائے جائیں، اس کی گلی میں بار بار آنے جانے کو جی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 5 وقت کی نماز بنا دی. اذان کی آواز سنو، وضو کر کے دوڑو مسجد کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مستاق بن جاؤ، سب کاروبار چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اسلام جب اذان کی آواز سنتے تھے ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. میں سامنے آئی، پوچھا من انتی، کون ہے؟ میں نے کہا عائشہ. من عائشہ؟ عائشہ کون؟ بنت ابو بکر. ابو بکر کون ہے؟ میں سمجھ گئی. اس وقت اللہ کی محبت نے ایسا غلبہ کیا اب کسی کی طرف دھیان نہیں جائے گا. اللہ کے حبیب فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، اذان دے. اس لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ سے ملاقات 5 وقت کے لیے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں جی کہ میں تو کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک محبوب راضی نہیں ہو جائے گا. گھروں میں دیکھا خاوند ذرا خفا ہو ڈانٹ دے، بیوی کھانا چھوڑ دے کہ جب تک مانیں گے نہیں، خوش نہیں ہو جائیں گے میں نہیں کھاؤں گی. یہ محبوب کو منانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مومن
مومن نے رمضان مبارک میں کھانا پینا بھی چھوڑ دیا. اللہ تیری رضا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں, اس بھوک اور پیاس کے بدلے میں بس آپ راضی ہو جائیں. یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. محبوب پہ مال لٹانے کو جی چاہتا ہے, مومن نے زکوٰۃ ادا کی, یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. پھر محبوب کی خاطر راتوں کو جاگنا یہ معمول ہوتا ہے. عشاق کو نیند نہیں آتی تھی. یہاں بھی جو اللہ کے چاہنے والے تھے تتجافا یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, یہ بھی راتوں کو جاگتے ہیں. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون, راتوں کو جاگتے ہیں. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں, تاروں سے پوچھ لو میری اولاد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال. مومن کو راتوں کو نیند نہیں آتی. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ, دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ, رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. راتیں گزار اللہ کے حضور سجدے تلاوت. مومن نے تہجد پڑھ کے رمضان مبارک میں تراویح کی نماز ادا کر کے یہ نشانی بھی پوری کر لی, راتوں کو جا کر. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ دہلیز پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, قدموں میں بیٹھ جاتا ہے, کہتے ہیں جب تک آپ مانیں گے نہیں میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. مومن نے رمضان کا اعتکاف کر لیا, یہ نشانی بھی پوری کر دی. اللہ گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ کے آ گیا ہوں, جب تک مناؤں گا نہیں اٹھوں گا نہیں یہاں سے. سبحان اللہ, معتکف نے یہ علامت بھی پوری کر دی. جب سب علامتیں پوری ہو گئی تو محبوب تو خوش ہوتا ہے نا, پھر اپنے گھر بلاتا ہے. اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کو کہا کہ آؤ میرے گھر کی. چنانچہ عید سے اگلے دن اگر کوئی آدمی حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ باندھ سکتا ہے. ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شوال کی 2 تاریخ کو حج کا احرام باندھا اور حج قران کی نیت فرمائی. اللہ, گرمی کے اس موسم میں جب بجلی نہیں تھی, پنکھے نہیں تھے, ٹھنڈے پانی نہیں تھے, پتہ نہیں انہوں نے یہ 2-2.25 مہینے کیسے ان پابندیوں کو نبھایا ہوگا. اللہ کی محبت. چنانچہ فرمایا آؤ میرے گھر کی طرف. اب یہ بھی ممکن تھا کہ عید سے اگلا دن حج کا بنا دیتے, مگر نہیں, کیونکہ ساری دنیا کے مسلمانوں نے اکٹھا ہونا تھا, آنے کے لیے وقت لگتا تھا. کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے سے آ رہا ہے. پہلے زمانے میں پیدل چل کے آتے تھے, سواریوں کے آتے تھے, یقینا بالکل لفظ نعمی, تو وقت درکار تھا. یہ درمیان کا جو 1-2 مہینے کا عرصہ ہے یہ عام درخت کے لیے پہنچو. چنانچہ ہمارے اکابر رمضان سے پہلے سفر شروع کرتے تھے اور پورا رمضان بسا اوقات ان کو سمندر میں گزرتا تھا, تب جا کے جدہ پہنچتے تھے. آج تو سفر کی آسانیاں الحمدللہ چند گھنٹے کا ہوائی سفر بن گیا, تاہم ساری دنیا سے لوگوں نے آنا ہوتا ہے, اس لیے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ دے دیا اور ذی الحجہ میں اپنے گھر کی طرف بلا لیا. تو معلوم ہوا کہ یہ حج محبت اور عشق کا سفر ہے. اب یہی بات ایک اور انداز سے, جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان سب کا ایک مرکز اور محور ہے. چنانچہ ایمان جو ہے کلمہ شہادت, اس کا مرکز اور محور اللہ رب العزت کے ساتھ پیمان وفا. یہ مومن کا اللہ تعالی سے ایک عہد ہوتا ہے
کہ اے اللہ میں ہر طرف سے منہ موڑوں گا، آپ سے رشتہ جوڑوں گا، پھر آپ کے حکموں کے مطابق میں مخلوق سے اپنے تعلقات کو جوڑوں گا۔ لا الہ الا اللہ، اس کا یہ مطلب ہے سب سے توڑو، اللہ سے جوڑو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے کہ پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے تعلقات کو جوڑو۔ یہ پیمان وفا ہے، اسی لیے اس پیمان وفا پر اتنا بڑا اجر دیا کہ بندے نے 100 سال شرک کیا، کفر کیا، کلمہ پڑھا، فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبل، کلمہ پڑھتے ہی پیچھے کے سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد نماز اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، یہ منشا ہے اصل نماز کی، اس لیے نماز میں خشوع اور خضوع کی ضرورت ہے کہ وہ عاجزی کا لازمی جزو ہے۔ ادھر ادھر حرکت نہ کرو۔ ایک آدمی اگر 3 مرتبہ ایک جو ہے وہ رکن کے اندر کوئی عمل کر لے، اس کی نماز ٹوٹتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اب دیکھیں ادب کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو دیکھا، اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، کسی کے سامنے جھک گئے، کسی کے سامنے سجدے میں پڑ گئے، اور کسی کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے۔ 4 صورتیں نماز میں موجود ہیں۔ مومن پہلے اللہ کے حضور ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ دن اذکار کرتا ہے، پھر اس کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے، یہ دوسری شکل۔ پھر اس کے بعد سجدے میں قدموں پہ پڑ جاتا ہے، پھر ادب سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اسی کا نام نماز۔ تو نماز گویا اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا ایک طریقہ ہے، اس کا اصل منشا عاجزی ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی بڑا ہی امیر ہے، نماز پڑھ رہا ہو اور غلام اس کو پنکھا کر رہا ہے، منع کیا فقہا نے، فرمایا کہ یہ شاہانہ طریقہ نہیں، مطلوب عاجزی چاہیے۔ ہاں پنکھا ویسے لگا سکتے ہو تو لگاؤ اپنی سہولت کے لیے، مگر ایسے طریقے سے نماز پڑھنا کہ جس میں کچھ اظہار ہو، اس کو منع فرما دیا۔ اس لیے گھاس کے اوپر جو بندہ نماز پڑھے، فقہا نے لکھا کہ وہ سر کو اتنا جھکائے کہ نیچے سے زمین کی سختی اس کو محسوس ہونے لگ جائے۔ اگر وہ گھاس کے اوپر جو سر رکھ کے اٹھ جائے گا تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ قوم کے گدوں پہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر قوم کے گدے کے اوپر سر ٹکا کے واپس ہٹا لیا، سجدہ نہیں ہوا۔ شرط ہے سجدے کی کہ اتنا سر دبائے نیچے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہو، اب سجدہ پورا ہوا۔ کیا مطلب کہ مومن نے سر کو اتنا جھکایا کہ جھکانے کی انتہا کر دی، اللہ نے اس حالت میں بندے کو اتنا اٹھایا، اٹھانے کی انتہا کر دی۔ فرمایا میرے بندے وسجد، جب تو سجدہ کر لیتا ہے اس وقت تو میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو نماز کی روح، مرکز اور محور اللہ کے سامنے حاضر۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر اگر ہنس پڑا تو نماز ٹوٹ گئی، اس لیے کہ یہ ہنسنا عاجزی کے خلاف ہے۔ تو نماز کا مقصود اللہ رب العزت کے حضور ادب عاجزی کا اظہار۔ پھر روزے کا مقصد اور محور تقوی کا اختیار کرنا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی۔ اس لیے فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ آنکھ ان کی خطا کرتی ہے، زبان خطا کرتی ہے، اعضاء خطا کرتے ہیں، ان کو روزے کا گویا ثواب بھی نہیں ملتا۔
تو روزے کا اصل مقصود یہ ہے کہ صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہر عضو جسم سے ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا. یہ روزے کا مقصود. زکات کا ادا کرنا، اللہ رب العزت کی محبت. زکات ادا کرے اللہ کی محبت کی بنا پر، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. اللہ کی محبت میں ڈوب کے یہ کرو کام. اور اس کے بعد حج. حج کا مقصود اور محور اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار. یہ عاشقانہ سفر ہے، بنیاد ہے اس کی عشق اور محبت الہی. لہذا یہ کوئی آؤٹنگ کے لیے سفر نہیں ہے، تفریح کا سفر نہیں ہے. یہ تو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا قرب قیامت کی نشانی ہے، میری امت کے امراء تفریح کے لیے آیا کریں گے، میری امت کے غرباء بھیک مانگنے کے لیے آیا کریں گے، اور میری امت کے علماء لوگوں پر تفاخر ظاہر کرنے کے لیے حج کیا کریں گے. تو قرب قیامت کی علامت ہے. تو حج کا مقصود کہ یہ عاشقانہ سفر ہے. محب محبوب کے گھر کے لیے زیارت کے لیے جا رہا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب تم نے حج کا ارادہ کر لیا، اب یہ اونچ نیچ جو تمہاری ہے نا مال پیسے کی، یہ ختم کر دو. کیا کروں اللہ؟ فرمایا کہ تم نہا دھو کر 2 چادروں میں لپٹ جاؤ. یہ احرام ہے. احرام کا کیا مطلب کہ اب کئی ساری چیزیں تمہارے لیے منع ہو گئی. زیب و زینت منع ہو گئی. احرام باندھنے کے بعد عطر نہیں لگا سکتے، بال نہیں کٹوا سکتے، ناخن نہیں کٹوا سکتے، جسم کی میل دور نہیں کر سکتے. احرام باندھنے کے بعد اپنی حقیقی بیوی ہے اس سے مل نہیں سکتے، منع. پابندیاں. تو میں تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ تم تو میری محبت کے اظہار کے لیے آ رہے ہو نا. آؤ نا ذرا دیوانوں کی طرح. فرمایا دیکھو جب محب کو محبت غلبہ کرتی ہے نا تو وہ آہے بھرتا ہے، نعرے لگاتا ہے. تم بھی میری محبت کے سفر میں آؤ گے تو تم بھی نعرے لگاتے آنا. پہلا کون سا نعرہ؟ فرمایا لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے سرکار حاضر، پروردگار حاضر، حاضر حاضر اللہ. یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے. نبی اسلام حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے، صحابہ نے احرام باندھا. جب چلے تو صحابہ تلبیہ پڑھ رہے تھے مگر ذرا آہستہ. جبریل علیہ السلام صرف اس بات کو کہنے کے لیے اترے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ صحابہ کرام کو کہیں کہ اونچا تلبیہ پڑھیں. صرف اس مقصد کے لیے اترے. محبت محبوب کو اچھا لگتا ہے، میری محبت کا اظہار کر رہے ہیں میرے بندے، یہ میرے چاہنے والے ہیں. اللہ اکبر کبھی. اونچی جگہ چڑھو تلبیہ پڑھو، نیچے اترو تلبیہ پڑھو، جہاں تمہاری حیثیت پوزیشن بدلے تلبیہ پڑھو. تلبیہ پڑھتے ہوئے آؤ. اللہ اکبر. چنانچہ اس سفر میں چند چیزیں دیوانوں والی ہیں. مثلا احرام، کپڑوں میں لپٹ جانا دیوانوں کی طرح. پھر بال نہ کاٹنے، ناخن نہ کاٹنے، جسم کی میل کو چین کو دور نہ کرنا دیوانوں کی نشانی. پھر تلبیہ اونچی اونچی آواز سے پڑھ لینا دیوانوں کی نشانی. پھر جب یہاں آ کر پہنچے تو فرمایا اب تم آؤ اور سب سے پہلے میرے گھر کا طواف کرو. اب یہ گھر کا طواف یہ بھی دیوانوں چکر لگا رہا ہے اللہ کے گھر کا. ایسی محبت اللہ تعالی سے
کہ گھر کے گرد دیوانہ ہوا جیسے پروانہ شمع کے گرد چکر لگاتا ہے، یہ اللہ کی محبت کا پروانہ اس تجلیات کی شمع کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اتوفو علی جدار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا، میں لیلا کے گھر کے چکر لگاتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں۔ مومن بھی اللہ کے گھر کا چکر لگاتا ہے، کبھی حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، کبھی بیت اللہ کے دروازے کی دہلیز کو بوسے دیتا ہے۔ اللہ کی محبت میں مستانہ، اور اللہ کو اس بندے کا یہ چکر لگانا بڑا اچھا لگتا ہے۔ رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان لوگوں پر جو طواف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس سے آگے دیکھیے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا دیوانوں والا کام۔ ادھر سے چلو تو وہاں پہنچو، درمیان میں دوڑو بھی سے، پھر وہاں سے واپس، یہ بار بار کے چکر پھر تو دیوانے ہی لگاتے ہیں نا، لگاؤ چکر، یہ بھی دیوانوں کی نشانی۔ پھر دیکھو عرفات میں جا کے بیٹھ جانا، وقوف کرنا، یہ بھی دیوانوں کی نشانی۔ ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئے، مالک تجھے منا کے اٹھیں گے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ پھر آگے دیکھیے، رمیے جمار، پھر دیوانوں کی علامت، ان کی نشانی، پتھر مار رہے ہیں، مگر مار کیوں رہے ہیں؟ اللہ کی محبت میں ڈوب کر، اللہ یہ تیرا بھی دشمن میرا بھی دشمن، میں اس کو کنکریاں مار کے اپنی برات کا اظہار کر رہا ہوں، میں آپ کا غلام، آپ کا بندہ، اس سے دشمنی کا اظہار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کنکریاں مارنا بہت اچھا لگتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ہر کنکری مارنے پر رمی کرنے والے کا ایک اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اگر معاف نہ ہوتا یقیناً اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنتا۔ پھر اس کے بعد قربانی کی، بال کٹوا لیے، پھر آ کے طواف زیارت کر لی، تو دیکھو دیوانوں کی نشان، وہ ساری علامتیں گویا یہاں پوری ہو گئی ہیں۔ یہ ساری تو ہو گئی تھیوری کہ اللہ کی محبت میں سفر کرنا ہے، لیکن عام طور پر طلباء کو تھیوری پڑھانے کے ساتھ پھر پریکٹیکل مثال بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک پریکٹیکل مثال بھی دے دی۔ وہ کیا تھی کہ اپنا گھر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو چنا۔ بیت اللہ تو پہلے سے بنا تھا، مگر بنتا رہا، پھر عمارت ہٹتی رہی، بنیادیں وہی تھیں۔ اپنے خلیل کو حکم دیا کہ میرے خلیل میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا۔ یہ عمل اتنا پسند آیا، قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم بنیادیں کھڑی کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گھر، جب گھر بنوا دیا تو فرمایا کہ اب اپنے بیوی بچوں کو یہاں لا کے آباد کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو لا کے یہاں چھوڑا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چھوڑ کر جانے لگے، عراق سے آئے تھے، تو بیوی نے پوچھا کہ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ خاموش۔ پھر پوچھا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ خاموش۔ وہ بھی نبی اسلام کی صحبت یافتہ تھی، پہچان گئی۔ تیسری مرتبہ کوشچن یوں کیا، کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر سے اشارہ کر کے کہا۔ جب انہوں نے جواب پا لیا تو کہنے لگے، اچھا پھر ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا اللہ پہ توکل تھی، کیا یقین تھا اس پروردگار پر
اولاد کے بارے میں ماں کس قدر محتاط ہوتی ہے، حساس ہوتی ہے. پانی نہیں تھا، بواد غیر ذی زرع، سبزی کا نام و نشان نہیں تھا. یہاں خشک پہاڑ، وہاں بچے بیوی کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور ماں کا دل دیکھو کتنا بڑا، اللہ کی محبت کتنی ہوگی ان کے دل میں. اپنے اس بچے کو لے کے وہاں رہنے لگی. اگر میرا مالک چاہتا ہے ان پہاڑوں میں رہوں، ان پتھروں میں، میرا مالک میری حفاظت بھی کرے گا، مجھے رزق بھی پہنچا دے. پانی ختم ہو گیا جو ساتھ تھا، سینے میں دودھ نہیں کہ خود بھی کھانا پینا نہیں. ماں کی مامتا ہوتی ہے. اب پانی کی تلاش میں بچے کو ایک جگہ لٹایا صفا کے اوپر، کہیں پانی کے آثار نظر نہیں آتے. سوچا دوسری چوٹی پہ جاتی ہوں، تو پھر درمیان میں اتری. تھوڑی دیر کے لیے بچہ نظر سے اوجھل ہوا تو ماں دوڑی، میں جلدی سے دوسری پہاڑی پر چڑھوں تاکہ بچے پہ نظر پڑ جائے. اللہ کو دوڑنا پسند آ گیا، آنے والوں کے لیے اس کو حج کا ایک عمل بنا، صفا اور مروہ کے چکر لگا رہے. اتنے میں دیکھا کہ پرندے بچے کی طرف دوڑ کے واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے ایک چشمہ جاری پانی کا. پانی کو روکتی ہیں، پانی رکتا نہیں. فرمان لگی دم دم، رک جا نام دم دم پڑ گیا. اللہ نے پانی عطا فرما دیا. خیر یہ بچہ بڑا ہو گیا. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر پہلا امتحان تو آیا تھا جب خود انہوں نے بتوں کو توڑا تھا. قوم بت پرست تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر میلے میں جانے سے انکار کر دیا اور کہا انی سقیم، اور پیچھے بت سب اکیلے تھے. ایک کلہاڑا لے کے سب کے ٹکڑے، فجعلہم جزازا الا کبیرا، سب کے ٹکڑے کر دیے سوائے بڑے کے. اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. قوم واپس آ گئی. قوم نے آ کے دیکھا ان کے سب خدا کو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. کئی تھے بت وہاں پر، چھوٹے خدا، موٹے خدا، لکڑی کے، پتھر کے، کیا کیا بنائے ہوئے تھے، ٹوٹے پڑے. یہ کام کس نے کیا؟ ایک نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. سنا ہے ایک نوجوان تھے، وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا تھا، ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس کا نام تھا ابراہیم. اب جب قوم نے یہ سنا بڑی غصے میں کہنے لگی حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ آگ میں. لو جی، وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے. مفسرین نے لکھا کہ اس زمانے کی عورتیں منت مانتی تھیں، اگر میرا بیٹا ہوا تو ابراہیم کی چتا میں اتنے من لکڑیاں ڈالوں گی. لکڑیوں کا انبار، پہاڑ بن گیا، آگ لگائی گئی. قریب کوئی نہیں جاتا. فیصلہ ہوا کہ ایک جھولے میں بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے. آگ میں بٹھا دیا گیا. قربان جائے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پر. آگ بڑھتی نظر آ رہی ہے، متزلزل نہیں ہوئے، دل مطمئن ہے. اللہ کی محبت بھری تھی نا، اللہ کے نام پہ ڈالے جا رہے تھے. حتیٰ کہ جھولے کو انہوں نے جھلا دیا اور ابراہیم علیہ السلام ہوا میں سارے اسباب کی نفی کر دی. اس وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا، پروردگار آپ کا خلیل آگ میں جا رہا ہے، مجھے اجازت ہو تو میں ان کی مدد کروں، کیونکہ ان کا منصب ہے انبیاء کی مدد کرنا.
اور میں ہاں جاؤ قبول کرے تو مدد کرو. ابراہیم جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اللہ کا حاجہ، اے اللہ کے خلیل، کیا آپ کو میری حاجت ہے؟ ہم کہتے ہیں کین آئی ہیلپ یو، ایگزیکٹ یہی معنی ہے اس کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ پوچھا کہ کیا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں؟ بالکل جانتا ہے. مان لگے بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا پروردگار جانتا ہے میں اس حال میں ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرا محبوب چاہتا ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو میں آگ میں جانا پسند کرتا ہوں. محبت. جب سب اسباب کی نفی کر دی، مسبب الاسباب فرماتے ہیں پھر ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم پر سلامتی والی بن گیا. 40 دن رہے. اتنا بڑا امتحان، لیکن یہ امتحان جو تھا یہ اس سے بھی بڑا کہ بندہ اپنے اوپر تو سختی برداشت کر جاتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں، اولاد چھوٹی، بیوی اکیلی، گھر سے دفتر جاتے ہوئے بار بار فون کر کے بھی پوچھتے ہیں ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، اور دن پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا تو جی گھر بیوی اکیلی ہے. آبادی ہوتی ہے، ہر سہولت ہوتی ہے، ٹیلی فون کا کنٹیکٹ ہوتا ہے، پھر بھی دل پریشان ہوتا ہے، بچے اکیلے ہیں. ہمارا یہ حال. اور ان کو کیا حکم ہوا کہ وہاں اس ملک سے چل کر آئیں اور اس جگہ بیوی بچوں کو بسا کر واپس جائیں. اتنا بڑا امتحان کر پھر دکھا دیا. دوسرے امتحان میں بھی کامیاب. اب ایک تیسرا امتحان آیا کہ جب وہ بچہ دوڑنے کے قابل ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اٹھ کر ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں. اپنی اہلیہ سے اتنا کہا کہ بچے کو نہلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، میں نے آج کسی بڑے سے اس کی ملاقات کروانی ہے. ماں تھی نا، برداشت تو کرنا مشکل تھا، تو اجمالی بات کی کسی بڑے سے ملاقات کروانی. ماں نے نہلا دیا، اچھے کپڑے پہنا، لے کے چل پڑے. اب کیا ہوا؟ شیطان پیچھے بی بی حاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے میاں بچے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کسی بڑے سے ملاقات کروانے کے لیے؟ کہنے لگے نا وہ بچے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو بی بی حاجرہ نے کہا کہ وہ بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، وہ بڈھے تیری مت ماری گئی، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں ان کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے. بس جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تو بی بی حاجرہ فوراً بولی اچھا اگر اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے تو بہت اچھا، اس کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تو میں بھی تیار ہوں. شیطان ادھر سے مایوس. پھر آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا بچے کو ذبح مت کرنا، اس لیے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، آج تک دنیا میں اس کی رسوائی ہے. آپ بیٹے کو کریں گے تو کہیں رسوائی نہ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بدبخت معلوم ہوتا ہے تو شیطان، اس لیے کہ قابیل نے حابیل کو خواہش نفسانی کی وجہ سے قتل کیا تھا، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا. مایوس ہو گیا. اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہے. پتہ ہے آپ کو والد کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اب بڑے کی ملاقات کے لیے. کہنے لگا نہیں تجھے ذبح کرنا ہے انہوں نے.
انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو جیسے ہی یہ لفظ اس نے کہے نا اللہ کا حکم ہوا، تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو اس کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تمہیں تیار ہو۔ شیطان وہاں سے بھی مر، 3 جگہ حملہ کیا، اس لیے 3 جمرے بن گئے۔ ایک جگہ بھی مارو، اس کا چھوٹے بڑا نام تو ہم نے رکھا ہوا ہے، نہ چھوٹا بڑا نہیں، اصل میں تو 3 جگہیں ہیں۔ نشانیاں بنا دی کہ دیکھو جیسے میرے خلیل کی بیوی نے شیطان کو رد کر دیا، میرے خلیل نے رد کر دیا، اس کے بیٹے نے رد کر دیا، آؤ تم بھی ان تینوں جگہوں پر کھڑے ہو کر کنکری مار کے اظہار کرو ہم بھی تمہیں رد کرتے ہیں، ہم بھی تمہاری نہیں مانیں گے، ہم اپنی پروردگار کی مانیں گے۔ اس لیے یہ رمی کا عمل۔ اب یہ مینا 2 طرف پہاڑ ہیں، اور جہاں آخری جمرہ ہے اس کے آگے ایک درہ سا بنا ہوا تھا۔ اب تو پہاڑ کاٹ کر اس کو کھلا بنا دیا گیا، پہلے یہ چھوٹا سا درہ تھا، تنگ سی جگہ تھی۔ جب اس تنگ جگہ سے آگے نکلے، کھلی جگہ آ گئے، اب بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے تو کہا تھا کہ کسی بڑے سے ملانا ہے، کب ملائیں گے؟ اب وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے بات کھولی، فرمایا یا بنیا، اے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا جو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ یہ نہیں پوچھا کہ تو چاہے گا تو ذبح کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، نہیں، فرمایا کہ یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہونے والوں جیسا سلوک کروں، اگر نہیں تو وہ سلوک کروں، تجھے میں نے اللہ کے نام سے ذبح ضرور کرنا، معلوم کرنا تھا۔ بچہ بھی اسماعیل آگے سے جواب کیا دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ آ جاتی ہے، کیا پیارا بچہ ہوگا، اللہ کی محبت کتنی ہوگی اس بچے کے دل میں، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی اس چھوٹے بچے کے دل میں۔ ابھی تو باپ کے ساتھ دوڑنے کی عمر ہے، اور اس عمر میں اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ کیوں؟ اس نے باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا۔ اللہ، یہ ماں باپ کی صحبت کا اثر، ان کی تربیت، ان کی دعائیں ہوتی ہیں۔ بچے کے دل میں ایسی محبت بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی والد نے کہا ان کا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا، چنانچہ چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو لٹا لیا کروٹ کے بل، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین اس جگہ کو کہتے ہیں، یہ جبہہ للجبہہ جبینان، یہ دونوں، یہ بھی جبین یہ بھی جبین، ایک سائڈ پہ لٹا لیا۔ سائڈ پہ اس لیے کہ چہرہ دوسری طرف کر دیا تھا کہ کہیں بچے کے چہرے پہ نظر نہ پڑے اور شفقت فکری کہیں غالب نہ آئے۔ بعض کتابوں میں اور بھی بات لکھی ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا بیٹے تیری کوئی بات، کوئی رائے، کچھ کہنا چاہتا ہے؟ واہ، تو کہتے ہیں کہ بیٹے نے اتنا کہا تھا کہ ابا جان مجھے لٹا لیجیے، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیجیے تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے، اور جب آپ مجھے ذبح کر دیں تو ابا جان میرے کپڑے کچھ لے کر جا کر میری والدہ کو دکھا دیجیے، میری والدہ کو پتہ چل جائے کہ بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو۔ کیا گھرانا تھا، سبحان اللہ، اللہ کے عاشقوں کا، اللہ کے چاہنے والوں کا۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، مگر چھری تو جانور پر چلی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرما دیا۔ اللہ کو یہ واقعہ اتنا پسند آیا، فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں میں اس کو جاری کر دیا،
کہ ہمارے عاشق کا یہ عمل ہر سال تم دوہرا کر ذرا یاد کرو اس واقعے کو کہ اللہ کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلامتی ہو. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ابراہیم تم پر سلامتی ہو، تم جیتے رہو، ابراہیم تمہیں شاباش ہو. سلام علی ابراہیم. پروردگار عالم ابراہیم خلیل اللہ کو شاباش کہتے ہیں، ابراہیم تمہیں شاباش، کیا اچھا عمل کر دکھایا. اب کیا ہوا کہ جب یہ سارے اعمال ہو گئے تو رب کریم نے ابراہیم خلیل اللہ کو ہی فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے خلیل حج کے لیے آواز دیجیے. دینا آپ کا کام، مخلوق تک پہنچانا ہمارا کام ہے. چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ نے آواز دی. جس نے جتنی بار لبیک کہی اتنی بار وہ اس گھر میں حاضر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حج کا مقصد کیا ہے اس کو ایک فکرے میں بتاؤ، تو ایک فکرے میں یوں کہیں گے کہ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سکھانے کے لیے اللہ نے امت کو حج کے لیے بلایا. فرمایا آؤ نا میرے چاہنے والوں، ساری دنیا سے سمٹ کے میرا گھر دیکھو میرے خلیل نے بنایا، زمزم دیکھو میں نے اپنے اسماعیل کے لیے جاری کر دیا، صفا اور مروہ کی نشانیاں دیکھو، بی بی ہاجرہ کا عمل تمہیں یاد آئے گا. آؤ ذرا وقوف عرفات کر لو اور رمی جمار کر لو، تمہیں پتہ چلے گا کیا کیا تھا میرے ابراہیم خلیل نے. تم بھی ایسا گھرانہ بن کے رہو کہ تمہارے گھر کے مرد ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے ہو، تمہاری عورتیں بی بی ہاجرہ کے نقش قدم پہ چلنے والی ہو، اور تمہاری اولاد جوانے اسماعیل کی قربانی دینے والی. آؤ نا دیکھو ذرا پریکٹیکل دیکھو. اللہ اکبر. یہ ہے اصل حج کا مقصود کہ ہم یہاں آئیں اور اللہ کے چاہنے والوں کے اس گھرانے کے ہر فرد کی قربانیوں کو دیکھ کر یہ جذبہ لے کر جائیں. ہم واپس جائیں گے گھر کا ہر بندہ اللہ کا ایسا عاشق صادق بن کر زندگی گزارے. یہ حج کا اصل مقصود ہے. اس لیے ہمارے اکابر آتے تھے حج کے سفر پہ بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرمی کا موسم، سورج آگ برسا رہا ہے، جانور بھی سائے میں بیٹھ گئے، انسان بھی گھروں میں رک گئے، پرندے بھی درختوں کے پتوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے. مجھے کسی مقصد کے لیے باہر نکلنا پڑا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، پاؤں سے معذور ہے اور گھسکتا ہوا چل رہا ہے. جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی جلد بالکل سرخ ہو چکی تھی، جیسے سورج نے اس کی جلد کو جھلسا کے رکھ دیا. میں نے سلام کیا، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا حج کے ارادے سے جا رہا. میں نے کہا نوجوان میرے گھر آرام کر لو، جب سورج کی گرمی کم ہو جائے گی پھر سفر کر لینا. اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو قدموں کے ذریعے آرام سے چلتے ہیں، میں تو گھسٹ کے چل رہا ہوں، مجھے زیادہ وقت لگتا ہے. مجھے ڈر ہے اگر میں نے رکنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج آ جائیں اور میرا سفر ہی پورا نہ ہو. میں نہیں رکتا. کہتے ہیں میں نے اسے کہہ دیا کہ نوجوان میرے گھر آرام کر، میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تو سواری پہ سوار ہو کے تم جلدی وہاں پہنچ جانا. کہنے لگا جیسے میں نے یہ بات کہی نوجوان نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ مالک ابن دینار میں سمجھتا تھا تو بڑا سمجھدار ہے. کیا بات کی؟ یہ بتاؤ اگر کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے اور پھر چاہے کہ میں اسے منانے کے لیے جاؤں تو غلام کو پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے شاہانہ انداز سے جانا اچھا لگتا ہے؟ حیران، اتنا اللہ کا ادب اس کے دل.
چلا گیا. کہتے ہیں کہ اسی سال مجھے بھی اللہ نے حج کی سعادت بخشی. جب رمیہ جوار میں نے کی تو میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا, پوچھا کیا ہے. ان کا ایک نوجوان ہے, دعائیں مانگ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا راستہ مانگا اور آگے جب گیا تو وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اے مالک الملک, یہ لوگ تو قدموں سے چل کے تیرے گھر کی طرف آئے, میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کی طرف آیا. اے اللہ, میں نے آپ کے گھر کا طواف بھی کیا, وقوف عرفات بھی کیا, مزدلفہ بھی کیا, میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا. اب قربانی کا عمل ہے. یہ ذی استعداد لوگ ہیں, سب جائیں گے اور جانوروں کو قربان کریں گے. اللہ آپ جانتے ہیں میں فقیر ہوں, احرام کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. میں اس موقع پہ اپنی جان آپ کی خدمت میں سپرد کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اس نے اپنی جان اپنے جان آفری کے سپرد کر. ان محبتوں کے ساتھ لوگ اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے آتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں بھی دلوں میں محبتیں بھر کے یہاں سے واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ہمارے سماج کے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. اے کریم آقا, ہمارے دلوں سے نفسانی, شیطانی, شہوانی محبتیں ختم فرما اور اپنی محبت سے دل کو لبریز فرما. میرے مولا ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما, ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. اے کریم آقا, ہمارے سینے کو اپنی محبت سے گرما, ہمارے دل کو اپنی محبت سے جگا, ہمیں اپنے چاہنے والوں کی فہرست میں شامل فرما. اے اللہ, اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں کریں گے. اے مالک, ہمیں اپنے دوستوں کی صف میں شامل کر لیجیے, ہم پر احسان فرمائیے, اللہ ہم پر کرم فرما دیجیے, ہمارے حج کو حج مبرور بنا دیجیے. اے اللہ, ہمیں برکتوں کے ساتھ واپس لوٹائیے, خوشیوں کے ساتھ واپس لوٹائیے. اس حج پر مرد عورتیں جتنے لوگ بھی آئے انہوں نے جو دعائیں کی, اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائیے. جو ایام باقی ہے نیکی تقوی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. رب کریم, ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائیے. اے اللہ, مہربانی کا معاملہ فرما. اے اللہ, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, یوسف علیہ السلام کے لیے تو ایک زلیخا تھی, آج کے نوجوانوں کے لیے تو درجنوں زلیخائیں. اللہ مہربانی کر دیجیے, کرم کر دیجیے, مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ, حیا اور پاک دامنی کی زندگی عطا فرما. اے اللہ, پاکیزہ زندگی عطا فرما. میرے مولا, اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما. ہمارے اس حج کو حج مبرور بنا. جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا, اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ, آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے, اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان بہکائے گا, پرکھلائے گا. اے اللہ, مہربانی کر دیجیے, رد نہ کیجیے. اے اللہ, خالی نہ لوٹائیے, مہربانی کی نظر فرما دیجیے. اے اللہ, اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجیے. کریم آقا, مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اے اللہ ہمیں ہر عضو کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ, ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے بڑھنا چاہیں, بڑھنے ہاتھوں کو واپس کر دیجیے. قدم اٹھنا چاہیں, اٹھے قدموں کو لوٹا دیجیے. اللہ, ہمیں گناہ کے موقع سے بھی بچا لیجیے. میرے مولا, گناہ کے موقع سے بچا لیجیے, حفاظت فرما دیجیے. اللہ, مہربانی کا معاملہ فرما. نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ان کو اولاد علم کی اولاد کو نیک بنا, اور جن کی اولاد جوان ہے اللہ ان کو
اچھے اللہ رشتے عطا فرما، ماں باپ کے لیے بچوں کے فرض ادا کرنے آسان فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اے اللہ مال میں رزق میں برکتیں عطا فرما، کاموں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ اس سفر کو ہمارے لیے مبارک سفر بنا اور ہمیں خوشیوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ واپس لوٹ کر دینی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا